صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد الصديقين وحسن أولئك اللهم اجعلهم في اعلى الليلين احرص على اعراضهم للغافلين فاجعلهم من شهراء محمد ارحم الراحمين اللهم اهلك اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد تجاوز عن سيئاتهم اللهم احفظهم مع من يتولون ويحبون وأكرمهم وارحم محمدا وآل محمد الصديقين وحسن أولئك اللهم اجعلهم في اعلى الليلين احرص على اعراضهم للغافلين فاجعلهم من شهراء محمد ارحم الراحمين اللهم اهلك اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد تجاوز عن سيئاتهم اللهم احفظهم مع من يتولون ويحبون हमारी लाख जाने फिदा हो उस रहबर पे उसको तहसीन पेश करने के लिए यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं। ए जालिम, ए फासिक, फाजिर, ए अमेरिका और इसराइल, क्या तुमने अपने मकासद कर लिया? नहीं। आज पूरी दुनिया रहबर मोहम्मद है, आज पूरी दुनिया जानती है कि अगर कोई इस्लाम का और इंसानियत का दुश्मन है तो वो अमेरिका और इसराइल है। आज का दिन जहाँ अपने रहबर से तजदीद अहद का दिन है, वहीं जालिमीन से बरात का दिन है। हम इनको कत्ल करेंगे तो ये खौफ से, ये डर से पीछे हट जाएंगे और ये अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेंगे, जबकि हकीकत ये नहीं है। ये शहादतें जो है ये ना सिर्फ ये कि मोमिन को अपने रास्ते से पीछे नहीं हटाती बल्कि मजीद मुसम्मम कर देती हैं। तो ये तकरीबन सारी दुनिया से जो आशिकाने विलायत हैं और आशिकाने इमाम ज़मान है असल में, जो इस निज़ाम के आशिक है असल में। रहबर इनकलाब की जो शहादत थी उसने एक दफ़ा फिर वो रूह फूंकी है, इनकलाबी रूह, कि जो इमाम खुमैनी के दौर में जिस तरह एक इनकलाब जब बर्पा हुआ तो लोग मुतवज्जे हुए इस इनकलाब की तरफ, रहबर की शहादत ने दोबारा उन अफकार को, उन नज़रियात को जिंदा किया। हर दूसरा शख्स कि जो रहबर के खिलाफ, तशय्युअ के खिलाफ, ईरान के खिलाफ बात करता था, वो ये कह रहा है, ये कहता हुआ आपको नजर आएगा कि हमें गलत बताया गया। हमें बताया गया कि ये इसराइल के दोस्त हैं, हमें बताया गया इनके पीछे अमेरिका है, हमें बताया गया ये इस्लाम के दुश्मन है। आज कौन इस्लाम के साथ खड़ा है? आज कौन अहले सुन्नत के साथ खड़ा है? गजा के अहले सुन्नत के सुन्नी ममालिक कहाँ पर हैं? आज रहबर खड़ा है, आज शिया खड़ा है, आज ईरान खड़ा है।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، جمعہ 4 جولائی سے تہران کے مصلی امام خمینی میں شہید امت رہبر عظیم الشان آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی تشییع جنازہ کی رسومات شروع ہو چکی ہیں، اور اس تاریخی اور غیر معمولی رسم جنازہ نے عالم اسلام کے جذبات، وحدت اور وابستگی کا منفرد منظرنامہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ منتظمین کے مطابق رہبر شہید کی تشییع جنازہ کی رسومات 4، 5، 6 جولائی کو تہران میں، اور اس کے بعد 7 جولائی کو قم المقدسہ میں، اور 8 جولائی کو آپ کا جسد اطہر عراق لے جایا جائے گا، اور نجف اشرف، کربلائے معلیٰ اور بغداد میں آپ کی تشییع جنازہ ہوگی۔ اس کے بعد 9 جولائی کو آپ کا جسد خاکی مشہد مقدس لایا جائے گا، اور یہاں تشییع جنازہ کے بعد حرم امام رضا علیہ السلام میں دفن کیا جائے گا۔ ان رسومات میں پاکستان سے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے سابقہ مرکزی صدر برادر فخر عباس موجود ہیں، ایک ISO کے بہت بڑے وفد کے ہمراہ۔ ہم ان کے جذبات و احساسات جانیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت محترم ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب بنفس نفیس خود یہاں موجود ہیں۔ ان سے ہم ان تاریخی لمحات کا آنکھوں دیکھا حال، وہاں کی فضا، عوامی جذبات اور اس عظیم اجتماع کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب سے ان کے جذبات جانتے ہیں، اور اس کے بعد برادر فخر عباس سے بات کرتے ہیں۔ فخر بھائی، آپ اس وقت تہران میں مصلی امام خمینی کے قریب کس جگہ موجود ہے اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس ٹائم مصلی امام خمینی کے بالکل باہر شاہراہ پہ موجود ہوں۔ ابھی ہم اندر ہی تھے جہاں پہ رہبر محترم کا تابوت موجود تھا، لوگ وہاں زیارت کے لیے آ رہے تھے۔ فخر بھائی، آپ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کا ایک بڑا وفد رہبر شہید کے جنازے میں شرکت کے لیے یہاں موجود ہے۔ اس وقت آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ آپ بالکل مصلی امام خمینی کے قرب و جوار میں موجود ہیں، اور آپ ہمیں یہ منظر بھی دکھا رہے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا آپ اس وقت کیا مناظر دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی عقیدت، ان کا عشق، اور کیسے جذبات ہیں؟ مصلی امام خمینی پہ الحمدللہ ISO پاکستان سے بھرپور وفد کی نمائندگی کرتے موجود ہے۔ ISO کے مرکزی مظاہر مرکزی صدر بھی موجود ہیں۔ یہاں پہ جو مناظر ہیں وہ واقعی دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد جس طرح ان کے اصحاب نے، ان کے خانوادوں نے جس طرح اپنے سید الشہداء کے ساتھ عہد کیا، آج اس طرح پوری دنیا کے مسلمان، آج پوری دنیا کے آزاد شاہ تمام اس میں بلا تفریق سنی، شیعہ، غیر مسلم حتیٰ کہ رہبر معظم سے عہد کرنے کے لیے موجود ہے، رہبر معظم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موجود ہے۔ وہ رہبر جس نے اپنی پوری زندگی مولا علی کے اس وصیت نامے پہ عمل کرتے گزاری، جس مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ظالم کے مخالف رہنا اور مظلوم کے حامی رہنا۔ الحمدللہ آج پوری دنیا کے مسلمان اس سے اپنے عزیز رہبر کو، ہماری لاکھ جانیں فدا ہوں اس رہبر پہ، اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں الحمدللہ، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اور پوری دنیا کے ظالمین کو، امریکہ اور اسرائیل ان کے حواریوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے رہبر شہید کو شہید کر کے، ان کو تو شہادت عزیز تھی، وہ ان کی خواہش تھی میں شہید ہو جاؤں اس طرح کے اوپر سید الشہداء کے راستے پہ چلتے ہوئے، لیکن اے ظالم، اے فاسق، فاجر، اے امریکہ اور اسرائیل، کیا تم نے اپنے مقاصد کر لیا؟ نہیں، تم کبھی بھی رہبر کی شہادت سے اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ آج پوری دنیا رہبر معظم کی جانتی ہے، آج پوری دنیا کو جانتی ہے کہ اگر کوئی اسلام کا اور انسانیت کا دشمن ہے تو وہ امریکہ اور اسرائیل ہے۔ آج کا دن
جہاں اپنے رہبر سے تجدید عہد کا دین ہے، وہیں ظالمین سے برات کا دین ہے، کہ ہم اپنے عزیز رہبر کو ان کی پاکیزہ روح سے یہ عہد کریں کہ ہم اے رہبر معظم ہم کبھی بھی آپ کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے۔ بہت خوب۔ فخر بھائی، میں جاننا چاہوں گا، ہم کلپس بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے محترم علماء کرام، قائدین الزام اور امامیہ آرگنائزیشن کا وفد بھی رہبر شہید کے جذبے اطہر جہاں موجود ہے مسلح کمیونٹی میں، وہاں گئے اور اظہار عقیدت کیا۔ اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے جب آپ اس ہال میں تشریف لے گئے؟ جی الحمدللہ، رہبر معظم شہید کے تابوت کے پاس جب کل کے دن پاکستان کے بزرگان کا، علماء کرام کا وفد وہاں پہ جاتا ہے، اور واقعاً اس کے علاوہ بھی دیگر جتنے بھی وفود جاتے ہیں، سب کا رکت امیز مناظر ہے۔ اور رکت امیز کیوں نہ ہو کہ جس رہبر نے اپنی پوری زندگی ہم سب کے لیے گزار دی، جس رہبر معظم نے ہمیں شعور دیا، ہمیں عزت سے جینے کا سلیقہ سکھایا، ہمیں ہمیشہ اسی امیر المومنین کے، ائمہ معصومین کے راستہ، حقیقی معنی میں جو راستہ ہے، وہ شعوری طور پہ اس راستے کی ہمیں طرف متوجہ کیا۔ الحمدللہ اسی راستے کے اوپر چلتے ہوئے آج رہبر معظم کے محبان پوری دنیا سے علماء کرام لیڈران موجود ہیں اور اپنے رہبر سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کل بھی جب وفود رہبر معظم کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کی آنکھوں میں اشک ہے، گریہ ہے، عزاداری ہے۔ واقعی آج بھی ہم بتا نہیں سکتے، یعنی ایسے مناظر کہ واقعی ہم اپنے ایک عزیز باپ سے جدا ہو رہے ہیں۔ واقعی ایسے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے واقعی ہمارے سر سے کیسی بہت بڑی رحمت سی، بہت بڑی کوئی عظیم ہستی سے جن سے ہم جدا ہو رہے ہیں۔ یقیناً ہر عاشق آج ہماری ذمہ داری ہے۔ انقلاب، ہر یہ رہبر کی جذباتی کیفیت یہی ہے جو فخر بھائی آپ بیان کر رہے ہیں۔ اور امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو تو رہبر معظم نے، رہبر شہید نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی کہا۔ آپ یہاں تہران میں ایرانی عوام، مرد و خواتین، بچے اور جتنے بھی لوگ، ان کے جذبات، ان کی کیفیت کا تھوڑا سا احوال ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں۔ واقعی آج ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم بچوں سے لے کے اور بوڑھے لوگوں تک تمام مرد و زن رہبر معظم کے پاس آج موجود ہے پیش کرنے کے لیے۔ ہر ایک کی آنکھوں میں اشک ہے، رکت بیز مناظر ہے، واقعی عزاداری ہے، سوگ ہے، ایک عاشورہ جیسا سما ہے۔ اور الحمدللہ آج یسو پاکستان کے نوجوان بھی اپنے رہبر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تمام اپنے امامیہ جوانوں کی نیابت کے اندر جو سرزمین پاکستان کے اندر موجود ہے، اپنے تمام سابقین کی نیابت کے اندر اور ان شہداء کی نیابت کے اندر جنہوں نے 1 مارچ کو اپنے رہبر سے محبت کا پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم سرزمین پاکستان کے اندر محبان اہل بیت اپنے رہبر کے عاشق ہیں، فدائی ہیں۔ ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے رہبر پہ کوئی آنچ بھی ہے۔ ہم اپنے لہو کے آخری قطرے تک اپنے رہبر پہ ساتھ کھڑے ہیں، ان کے اوپر جان فدا کرنے کے لیے۔ ہمارے وہ تمام شہداء جنہوں نے 1 مارچ کو قربانی دی، ہم انشاءاللہ ہم ان سب شہداء کی نیابت کے اندر یہاں موجود ہیں، ان شہداء کے اپنے رہبر کو جزاک اللہ۔ بتلانے کے لیے کہ آپ کے فخر عشق کے بھائی، اندر جنہوں نے آپ جن کے بارے میں آپ نے فخر آنکھوں بھائی، کا آپ نے نور بڑی کہا، ٹھنڈک کہا، اہم ان نوجوانوں نے 1 قربانی، مارچ کو قربانیاں دی۔ جی میں فخر بھائی اسی حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جن نوجوانوں نے 1 مارچ کو رہبر کی شہادت کے بعد برات از مشرقین کا وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ راہ رہبر پہ چلتے ہوئے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کی، یہاں ان کا احوال، ان کا تذکر موقف کی شکل میں بھی معلوم ہے ہمیں کیا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایرانی عوام، ان کے کیا جذبات ہیں پاکستان کی انقلابی بیدار ملت تشیع کے لیے؟ الحمدللہ خدا کا شکر ہے، خداوند متعال نے ہمیں رسول خدا سے لے کے آج تک ہمیں ایسی قیادت دی ہے جو دشمن شناس ہے، بابصیرت ہے، اور جہاں خود بابصیرت ہے، دشمن شناس ہے، اپنی قوم کو، اپنی ملت کو بھی اسی انداز سے باشعور اور با غیرت مند بنائے۔ آج رہبر معظم آغا مجتبیٰ خامنہئی انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کی عمریں ان کی دراز فرمائے انشاءاللہ، اور لاکھوں جانے ان کے فدا ہوں، انشاءاللہ خدا ان کو حفظ فرمائے۔ آج آغا مجتبیٰ خامنہئی انشاءاللہ تنہا نہیں ہے، پوری دنیا کے
آزادی خان صاحب سنی ہے، شیعہ ہے، نان مسلم ہے، جو فخر بھائی مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت ایران میں انٹرنیٹ کی صورتحال بہت ناگفتہ بے ہے. یقیناً آپ نے اپنا قیمتی وقت جو کہ آپ یہاں گزارے تھے ہمیں دیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا اور اپنے جذبات اور یہاں کے احوال ہمارے حاضرین اور ناظرین کے لیے بیان کیے. بہت شکریہ. ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ اس وقت تہران میں موجود ہیں اور رہبر شہید کے تشییع جنازہ کے حوالے سے کچھ ہمیں صورتحال بتائیں کہ اس وقت آپ کس جگہ موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو اور دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور رہبر انقلاب کی شہادت کے حوالے سے تسلیت بھی عرض کرتے ہیں. جیسے اس وقت دنیا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پہلی خبر جو ہے وہ تہران میں رہبر شہید کا تشییع جنازہ اور آپ کے خانوادے کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے نواسوں کا اور آپ کے ساتھ جو اور شہید ہوئے تو ان کی کل سے یعنی جمعے والے دن سے یہ الوداعی پروگرام جو ہے وہ شروع ہے. اور آج بھی تہران کے اندر یہ کل کا جو دن تھا گزشتہ روز جمعے والے دن اس دن حکومتی سطح پر جو وفود آئے ان وفود نے رہبر کے حضور جو ہے وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا. رہبر کے احترام میں وہاں پر حاضر ہوئے اور اس کے علاوہ جو مختلف رہبران آپ کہہ لیں، قائدین کہہ لیں کہ مختلف ممالک کے شیعہ، سنی، حتیٰ غیر مسلم، ہندو اور دوسری کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں وہ آئے. تقریباً جو چیز رپورٹس میں آئی ہے تقریباً 90 سے 100 کے نزدیک جو ممالک ہیں ان کے نمائندے اور لوگ جو ہے یہاں پر حاضر ہوئے اور رہبر کے حضور انہوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا. اچھا حمدانی صاحب، جو ہم یہاں میڈیا میں سن رہے ہیں کہ 100 کے قریب ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود یا جسے کہہ سکتے سربراہان، خصوصاً بیشتر مسلم ممالک کے سربراہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو دنیا بھر سے عشاقان انقلاب، عشاقان رہبر اور مطیعان ولایت اور وہ بلا تخصیص مذہب و ملت پہنچ رہے ہیں، وہ کیا صورتحال ہے یہاں آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں اسی طرح ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت تو دنیا کے اندر بڑے بڑے جو اخباری چینلز ہیں یا آپ کہہ لیں آئیکنز ہیں اخباری جو ہے جو خبروں کے حوالے سے کام کرتے ہیں یا میڈیا کے حوالے سے کام کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی سرخیوں کے اندر، اپنے عناوین کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت تہران جو ہے وہ اس نے اس غم کو اور اس سٹرائک کو کہ جو اسرائیل نے اور امریکہ نے ان کو شکست دینے کے لیے کی تھی، اس کو ایک پیغام رسانی کے اور اپنی فتح اور کامیابی کے اندر ایک زینے کے طور پر اس کو تبدیل کر دیا. یعنی اس آپ کہہ لیں کہ اس سازش کو کہ جو دشمن نے کی تھی کہ قوم کو مغموم کیا جائے، قوم کو صدمہ پہنچایا جائے. لیکن حقیقت یہ ہے انجم بھائی کہ یہ در حقیقت اس مکتب کا یہ کارنامہ ہے. اس مکتب کا یہ آپ کہہ لیں کہ جو مکتب اہل البیت ہے اس کا یہ جو ہے وہ درس ہے، بلکہ اس کا حقیقی جو پیغام ہے وہ یہی ہے، بلکہ اس کی روح جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر مومن جو ہے وہ زندہ ہے تو اس کی زندگی جو ہے، جیسے ہمارا سلوگن ہے کہ علی کی طرز زندگی جو ہے وہ اس کی زندگی علی علیہ السلام اور اپنے ائمہ کی زندگی کے سیرت پر ہے. اور اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو وہ شہادت جو ہے اس مکتب کے اندر وہ شکست نہیں ہے. شہادت جو ہے اس مکتب کے اندر وہ کوئی غم کا استعارہ نہیں ہے. شہادت اس مکتب کے اندر جو ہے وہ بھی فیضان ہے، وہ بھی فائز ہونا ہے، وہ بھی اس اعلیٰ درجے تک پہنچنا ہے اور اس اپنے ہدف کے حصول کی خاطر اور اپنے ہدف کے حصول کے راستے میں
لہٰذا یہ جو شہادت کا مفہوم ہے نا مکتب اہل البیت علیہ السلام کے پاس اور ہمارے رہبران ہمارے قائدین کے پاس اور ہمارے عوام کے پاس، در حقیقت یہی تعلیمات اور یہی درس اور یہی جو جذبہ ہے، اسی نے دشمن کو شکست دی ہوئی ہے۔ یعنی دشمن سمجھتا ہے کہ ہم ان کو ماریں گے، ہم ان کو قتل کریں گے تو یہ خوف سے، یہ ڈر سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور یہ اپنی شکست تسلیم کر لیں گے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ شہادتیں جو ہیں یہ نہ صرف یہ کہ مومن کو اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹاتی بلکہ مزید مصمم کر دیتی ہیں، مزید ارادے کے ساتھ۔ ابھی آج دیکھیں آپ، اتنی شدید گرمی میں ابھی یہاں پر موجود ہوں، حالانکہ یہاں سایہ ہے اور اس وقت ہم تقریباً ہمارے نزدیک ہی وہ جگہ ہے جہاں پر الوداعی تقریب ہو رہی ہے، لیکن یہ مسجد کی جگہ ہے، یہاں پر ہم ابھی سائے کے نیچے موجود ہے، لیکن یہاں پر بھی اچھی خاصی گرمی ہے اور خود شہر کے اندر اچھی خاصی گرمی ہے۔ باقی شہروں کے اندر، یعنی ایران کے بعض جو شہر ہیں وہ دنیا کے اندر اس وقت ٹاپ جو ہارٹ ویو ہے اس کے ٹاپسٹ ہیں، یعنی تقریباً 5-6 شہر، خود جیسے کم ہے، کم کے اندر تقریباً پچھلے دنوں میں 45 پلس جو ہے وہ ڈگری سینٹی گریڈ رہا ہے۔ لیکن اس گرمی کے باوجود آپ دیکھ لیں، مناظر آپ کے سامنے ہے کہ لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ جو ہے وہ الوداعی تقریب میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور بلکہ جو صبح تقریباً 6:30 بجے کے نزدیک یا 7:30 بجے کے نزدیک جب دروازے کھولے گئے اور لوگ تو رات سے وہاں پر موجود تھے، جب لوگ وہاں پر آئے ہیں تو ان کا پہلا سلوگن یہ تھا کہ ہمیں انتقام چاہیے، ہمیں رہبر کے خون کا انتقام چاہیے۔ ہم ایک اور جو بڑا خوبصورت ایک سلوگن جو ہے یہاں پر پیش کیا گیا فارسی کے اندر، وہ یہ تھا کہ ہم رہبر کی تدفین کرنے نہیں آئے، ہم رہبر کی فارسی کے اندر کہتے ہیں خاک سپاری، ہم جو ہے خاک سپاری کے لیے نہیں آئے، ہم رہبر کے اس ہدف کو اور ان کے جو آرمان تھے، ان کے جو بلند مقاصد تھے، ہم ان کے جو ہے وہ حصول کے لیے آئے ہیں۔ اور اب بھی جو پہلا سلوگن یہاں پر دیا گیا وہ، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ جہاں پر رہبر معظم کا جسد موجود ہے، جسد مطہر موجود ہے، جہاں پر باقی اجساد شہداء کی موجود ہے، اس گنبد کے اوپر سرخ پرچم لہرایا گیا، اور سرخ پرچم جو ہے وہ علامت ہے انتقام کی، اور علامت یہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس خون کا جو ہے وہ بدلہ لیا جائے۔ جی حمدانی صاحب، جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ آنے والے عشاق اور عقیدت مند انتقام کے نعرے شعار بلند کرتے ہوئے، اور خاص طور پہ کہ رہبر شہید سے اور رہبر موجودہ سے اپنی عقیدت اور تجدید عہد کا اظہار کرتے ہوئے فقط خاک سپردگی نہیں، وہ بلکہ اپنے اس عہد کو جو رہبر شہید کے ساتھ تھا اسے زندہ کرتے ہوئے اور اپنے عملی اور زندگی میں جاننا جو بات چاہتا ہوں کہ جو دنیا بھر سے عشاق یہاں آپ مصلی امام خمینی کے قریب موجود ہے، جہاں جسد اطہر رہبر شہید کا موجود ہے، کیا مناظر ہے کہ آپ کو ایرانیوں کے علاوہ پاکستان، عراق، عرب اور دیگر بلاد سے کتنے عقیدت مند موجود ہیں؟ جی ہاں، اس وقت تقریباً ساری دنیا سے نہ صرف یہ کہ ان کے قائدین اور لیڈران موجود ہیں، عام عوام، عام لوگ جس کی دسترسی جس چیز کے لیے میسر ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر زمینی راستے بند ہیں، ہوائی راستے انتہائی محدود ہیں۔ پاکستان کی آپ مثال لے لیں، زمینی راستہ بند ہے، چند ایک محدود فلائٹس ہیں، یا یمن سے جن لوگوں نے آنا تھا ان کے لیے جو آخری اخبار یہاں پر دیکھنے اور سننے کو ملی کہ اس میں حتی سعودی عرب کی طرف سے فوجی کارروائی کی گئی تاکہ وہ جہاز جو ہے وہاں سے ٹریول نہ کر سکے، اور ابھی واپسی پر پھر امکان ہے کہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ کلیش بنے۔ تو سعودیہ کی طرف سے فوجی کارروائی جو ہے وہ اس کو روکنے کے لیے کیا گیا، لیکن لوگ آئے۔ ابھی عراق کے اندر رہبر کی جو تشییع جنازہ ہے وہاں پر کئی ملین لوگوں نے جو ہے وہ
پہنچنا ہے. میں ابھی اس وقت جہاں پر موجود ہوں تو یہاں پر ابھی چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد ہے، اگر ہم اندر جاتے تو میں آپ کو دکھاتا کہ تقریباً یہاں پر سب بین الاقوامی لوگ ہیں. یعنی ابھی مسجد بھری پڑی ہے، اندر جو ہے وہ نماز ہو رہی ہے اور اس کے بعد بھی ایک پروگرام ہے، اس کے اندر بھی شرکت کرنی ہے. تو افریقہ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، یعنی ابھی میں جن لوگوں حتی شام سے، سوریہ سے، سعودی عرب سے، حجاز سے، بحرین سے، عراق سے، جن سے میری ملاقات ہوئی ہے، تو یہ تقریباً ساری دنیا سے جو عاشقان ولایت ہیں اور عاشقان امام زمان ہیں، اصل میں جو اس نظام کے عاشق ہیں. اصل میں رہبر انقلاب کی جو شہادت تھی، اس نے ایک دفعہ پھر وہ روح پھونکی ہے، انقلابی روح، کہ جو امام خمینی کے دور میں جس طرح ایک انقلاب جب برپا ہوا تو لوگ متوجہ ہوئے اس انقلاب کی طرف، رہبر کی شہادت نے دوبارہ ان افکار کو، ان نظریات کو زندہ کی. حتی امریکہ سے میں آج صبح دیکھ رہا تھا کہ امریکہ سے جو ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں، جو سوشل میڈیا مثلا آئیکونز ہیں، بڑے بڑے جو لوگ ہیں، وہ خود سے آئے ہیں اور یہاں پر ویلاگز کر رہے ہیں، یہاں پر مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ اپنی تصاویر بنا رہے ہیں، یہاں پر اپنے تاثرات دے رہے ہیں. تو یہ پوری دنیا کے اوپر اس وقت جو ہے نا، یعنی ایک انقلابی فکر، انقلابی رنگ جو ہے وہ حاوی ہے. حمدانی صاحب، جمعہ کے روز یعنی 4 جولائی سے شروع ہونے والی یہ مراسم تشییع جنازہ کی، جو کہ بعض اوقات ہم سننے کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، 5-6 جولائی تک تہران میں ہونے کے بعد 7 جولائی کو یہ قم اور 8 جولائی کو عراق جسد اطہر لے جایا جائے گا. کربلا مقدس، نجف اور قازمین میں جنازے کے بعد یہ واپس 9 جولائی کو مشہد مقدس آئے گا اور تشییع جنازہ کے بعد یہاں پہ تدفین ہوگی. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ 1 کروڑ افراد، میڈیا کا کہنا ہے کہ لوگ ان تشییع جنازہ میں شامل ہو رہے ہوں گے، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی ہاں، اسی طرح ہے. میں جیسے آپ نے ذکر کیا نا، دیکھیں یہ بھی ایک بہرحال ایک اچھی، میرے خیال میں بہترین پلاننگ اپنائی گئی ہے کہ حتیٰ کل رات کو میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا تو ان کے جو مینیجر ہیں اس سارے پروگرام کے، وہ ٹی وی پہ بات کر رہے تھے، تو حتیٰ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پاکستان سے بہت زیادہ جو ہے وہ اپیل یا درخواستیں تھیں کہ آپ وہاں پر بھی تشییع جنازے کے لیے لائیں، اور ہمیں توقع یہ تھی، امید یہ تھی کہ اگر وہاں تشییع جنازہ ہوتا ہے رہبر کا تو کئی ملین لوگ جو ہے اس میں شریک ہوتے ہیں. لیکن وہ بتا رہے تھے کہ معروضی حالات اور ان سارے اسباب، وسائل، مشکلات کی وجہ سے اور ٹائم پیریڈ کی وجہ سے، اور بہت زیادہ یہ جو لمبا ہو جائے گا ٹائم، اس کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے. نہیں تو پاکستان میں بھی ہمارے جو ہے وہ یہ آپشن موجود تھا. تو یہ جو انہوں نے مثلا عراق کے اندر، پہلے پروگرام یہی تھا کہ عراق سے لوگ آئیں، لیکن ظاہر ہے ابھی اس شدید موسم کے مثلا آپ سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں، اس شدید موسمی حالات میں کئی ملینز لوگوں کا اکٹھا ہونا، وہ بھی تہران کے اندر اکٹھا ہونا، تو اس کے انتظامات، پھر ان لوگوں کو مینیج کرنا، پھر اس موسم کی شدت، تو آپ دیکھیں یعنی یہ میرا خیال ہے اچھی پلاننگ ہوئی کہ بجائے ایک جگہ اکٹھے کرنے کے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا. اس ڈیوائیڈ کرنے کے باوجود آج صبح جب ہم تہران آئے ہیں تو حالانکہ جس گاڑی میں ہم تھے اور ہمارے ساتھ جو کچھ گاڑیاں تھیں ان کو پولیس کی جو ہے وہ اسکورٹ بھی موجود تھی اس کے ساتھ، لیکن یہاں تک پہنچتے جس جگہ میں ابھی آپ کو جو ہے جس سے بات کروں، تقریباً لگ بھگ 1 گھنٹہ شاید یا اس سے زیادہ ٹائم ہمیں لگ گیا یہاں پر ہم پہنچتے ہوئے. تو ابھی جب اتنا تقسیم ہے، یعنی اس کے بعد قم میں تشییع ہے، پھر جو ہے وہ مشہد میں ہے، عراق کے اندر ہے، ان لوگوں کو کہا گیا کہ آپ وہیں پہ اپنے شہروں کے اندر جو ہے وہ اس پروگرام میں شرکت کریں. تو آپ دیکھیں اگر یہ سارے تہران میں اکٹھے ہوتے تو کتنی جو ہے وہ سخت ہوتی ان کی ایڈمنسٹریشن. تو یہ اس حوالے سے بہتر ہے. لیکن ظاہر ہے دوسری طرف آپ کو یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی بھی ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کے دل یہاں پر موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں کہ جن کی روح یہاں پر موجود ہے، اگرچہ ان کے
وہ جسمانی طور پر اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنے اپنے وہاں پر موجود ہیں. تو ظاہر ہے ہماری جن کا جو کہتے ہیں نا عاشق ہوتے ہیں، جو عشاق ہیں، ان کی روحانی پیاس نہیں بجھتی جب تک وہ اگرچہ فرق آج کل نہیں ہے، ٹیلی ویژن اسکرین بھی وہی ہے، یہاں پر بھی مثلا جو لوگ تابوت کے نزدیک جا کے الوداع کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے اب وہ تو تابوت ہی ہے، وہ وہی ہے کہ جو ٹی وی سکرینز پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ روحانی تسکین یا آپ کہہ لیں کہ ایک روحانی پیاس جو بجھتی ہے کہ اس اپنی طرف سے اس عقیدت اور محبت کے اظہار کے ساتھ، تو ظاہر ہے اس کے لیے ابھی بھی لاکھوں لوگ ہیں جن کے دل دھڑک رہے ہیں. میری صبح ایک انڈین دوست ہے میرے ساتھ، ادھر ہم جب آ رہے تھے تو ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہر روز اتنی کالز آ رہی ہیں اور اتنے لوگ وہاں پر پریشان ہیں کہ ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں پر خود فزیکلی ہم اس تشییع جنازہ میں موجود ہوں، لیکن ظاہر ہے امکانات نہ ہونے کی وجہ سے، فلائٹس نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو شرکت جو ہے وہ مشکل ہو گئی اور نہیں کر سکے. بالکل حمدانی صاحب اس وقت رہبر کی تشییع جنازہ کمیٹی کے رکن یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے درخواست تھی لیکن معروضی حالات میں ممکن نہ ہو سکا، مگر اس کے باوجود اس وقت پاکستان میں جمعے کے روز سے بڑے بڑے شہروں میں لائیو سٹریمنگ شروع ہو چکی ہے. ایام اضحیٰ کی مجالس کے ساتھ عامت الناس نے متصل کر لیے ہیں یہ اجتماعات. پاکستان کے کراچی سے لے کر اور گلگت بلتستان اور کوئٹہ سے لے کر کشمیر تک، اسکردو تک، ہر جگہ بڑے بڑے شہروں میں لوگ رہبر شہید کے جو لوگ نہ آ سکے باوجود راستے بند ہونے یا دیگر حالات کے. میں ایک اہم بات جو ہمارے ناظرین کو آپ کے توسط سے کہ رہبر شہید سے حمدانی صاحب جو اظہار عقیدت ہے اس کا کیا منظر نظر آ رہا ہے؟ تحرین کہا جا رہا ہے تہران کا پورا شہر جاگ رہا ہے گزشتہ ایک ہفتے سے. جی ہاں انجم بھائی، آپ یہ دیکھیں یہ 139 دنوں سے جاگ رہے ہیں. یعنی ہم تو دیکھ رہے ہیں نا یہاں پر، یعنی ایک شخص ہے جو رات کو 2 3 4 بجے تک چوکوں میں چوراہوں میں کھڑا ہے اور صبح اپنی ڈیوٹی پہ بھی جاتا ہے. وہ جو گھر کی خانم ہیں وہ اپنے یا بچے ہیں اسکول کے یا جو بھی اپنے وہ کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن، یہ آج 139 دن 140 دن ہو چکے ہیں. اور ابھی جو یہ اعلان تھا کہ تشییع جنازہ رہبر کا آج صبح جو ہے وہ ہونا ہے، تو کل رات 12 بجے سے یہاں ٹیلی ویژن سکرینز دکھا رہی ہیں تقریباً میرا خیال ہے کئی ہزار تو صرف صحافی جو بین الاقوامی مختلف ممالک سے جو آئے ہوئے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے، وہ لائیو پروگرام دے رہے ہیں، لائیو دکھا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں. رات گئے سے جو ہے وہ رات کو لوگ وہاں پر موجود تھے، اور صبح جیسے ہی جو ہے وہ دروازے کھلے ہیں تو لوگ وہاں پر اپنی اظہار عقیدت کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے وہاں پر آئے اور ابھی بھی موجود ہیں وہاں پر. اور میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کو یعنی وہ اپنے حال سے بے حال ہیں، یعنی ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، گرمی ہے یا سردی ہے یا نہیں، وہ جو لگاؤ ہے نا ان کا رہبر. یعنی صبح جب رہبر کی آواز پلے کی گئی اسی مصلی امام خمینی کے اندر، تو لوگ دھاڑے مار کر رو رہے تھے. اور ہمیں خود بھی یقین نہیں آتا کہ یعنی انسان کو یقین نہیں آتا کہ یہ رہبر کا تابوت ہے. یعنی آیا یہ رہبر ہے کہ جو یہ انسان کا دل اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور شاید ایک اس کے اندر حکمت یہ بھی ہو کہ یہ جو 5 روزہ یا آپ کہہ لیں پورا 1 ہفتے کے پروگرامز رکھے جا رہے ہیں کہ تقریباً 1 ہفتہ لگ جائے گا رہبر کی تدفین میں، تو شاید اتنے ٹائم کے بعد ہمارے دلوں کو کچھ یہ احساس ہو سکے کہ یا ہمارے دل اس کو، دماغ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہاں رہبر جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. حمدانی صاحب ایک آخری بات، دشمن کا جو پروپیگنڈا تھا کہ رہبر کو صفحہ ہستی سے غائب کرنے کے بعد اور یہ تمام تر انقلاب خدا نہ خواستہ، تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا لوگ بددل ہوئے؟ کیا لوگ بدظن ہوئے؟ یا لوگوں میں جوش، ولولہ اور عقیدت افزوں تر ہوئی ہے؟ یا دشمن کے اس سارے پروپیگنڈے اور اس سب کے اوپر جو ہے نا یہ تاریخ کا تھپڑ ہے. تاریخ نے تھپڑ رسید کیا ہے دشمن کی اس چہرے پر، اس کے پروپیگنڈے پر، اس کی
ہر قسم کے پروپیگنڈے پر. آپ دیکھیں, آپ خود جانتے ہیں, دیکھتے ہیں سارے, اب تو لوگ جانتے ہیں, سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, ہر دوسرا شخص کہ جو ریبر کے خلاف, تشیع کے خلاف, ایران کے خلاف بات کرتا تھا, وہ یہ کہہ رہا ہے, یہ کہتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ ہمیں غلط بتایا گیا. ہمیں بتایا گیا کہ یہ اسرائیل کے دوست ہیں, ہمیں بتایا گیا ان کے پیچھے امریکہ ہے, ہمیں بتایا گیا یہ اسلام کے دشمن ہے. آج کون اسلام کے ساتھ کھڑا ہے؟ آج کون اہل سنت کے ساتھ کھڑا ہے؟ غزہ کے اہل سنت کے سنی ممالک کہاں پر ہیں؟ آج ریبر کھڑا ہے, آج شیعہ کھڑا ہے, آج ایران کھڑا ہے. یہ دیکھیں, یہ تاریخی حقائق ہیں, اور یہ قربانی واقعی خداوند تبارک تعالیٰ نے ہر قربانی کے اندر حکمت پوشیدہ ہے. امام حسین علیہ السلام سن 61 ہجری میں آپ نے قربانی دی. آپ کی شہادت کے نتیجے میں جب یہ اسرا کا قافلہ شام پہنچا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں. آیا علی نماز پڑھتا تھا؟ آیا علی کی اولاد نماز پڑھتی ہے؟ یہ پروپیگنڈا تھا اس. اور آج کے دور میں ان کا علی کے ماننے والے آیا امریکہ کے دشمن ہیں؟ آیا اسرائیل کے دشمن ہیں؟ ان کی 4 سالہ بچی, 6 سالہ بچی, وہ جو زہرا خامنہئی جو ریبر کی جو نواسی, اس کو شہید کر دیا گیا. حضرت علی اصغر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے, ان کی شہادت کی یاد تازہ ہوتی ہے. اور اس پھول جیسی بچی کا چھوٹا سا جو ہے وہ تابوت وہاں پر موجود ہے, ایک تصویر انہوں نے وہاں پر رکھی ہے. تو یہ دنیا کو لانے کے لیے کافی ہے. اور یہی اس شہادت کا راز ہے, یہی شہادت کے اندر درس موجود ہے کہ ہر قسم کی جو پروپیگنڈے ہیں یا دشمن کی سازشیں ہیں, ان کے اوپر اس تاریخ نے تھپڑ رسید کیا ہے. حمدانی صاحب, یقیناً خوش قسمت ہیں آپ سب جو یہاں موجود ہیں, میں اور ہم سب, اور جو دیکھنے والے مانوی طور پہ یقیناً کہیں ارد گرد آپ کے موجود ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہمارے لیے اچھی تصاویر اور کلپ ضرور کلیکٹ کیجیے گا, اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. بزن در رو گذشته, بزنید میخورید. نعره حیدر به گوش می آید.